یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا کر لوں نظارہ آقا پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو الفت کی بیک دے دو دیتا ہوا ستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احتشام پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق معروضات پیش کی گئیں، اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ آیت کریمہ پڑھی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو بیان کیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ان میں پورا اترے، یعنی ان پہ چند آزمائشیں بھیجیں تو وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے بیان کیا تھا، مختصراً پھر بیان کروں گا کہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو نمرود نے خواب میں دیکھا کہ وہ پریشان دکھائی دیا، ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی جو ہے وہ بجھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو اس نے نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے سامنے تیرا رعب کم ہو جائے گا، وہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اب کیا تھا، نمرود نے کیا کیا، اس نے جتنی مائیں حاملہ تھی سب کو اٹھا لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی آخری ماہ میں بھی ان کے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیج دیا۔ پھر آپ ایک غار میں تھے، آپ کی والدہ جاتی، انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ کی ایک انگلی سے پانی نکل رہا ہے جس کو چوس رہے ہیں، ایک سے دودھ نکل رہا ہے، ایک سے شہد نکل رہا ہے، ایک سے کھجور نکل رہی ہے، یعنی آپ پر اللہ کی عنایات ہیں، اور آپ اس طرح بڑے ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں عام ایک بچہ ایک ماہ میں بڑا ہوتا، آپ ایک دن میں بڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھنا ہوتا ہے وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کی آ جاتی ہے، انسان کی موت آ جائے تو اس کو کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ اگر اللہ اسے بچانا چاہے تو کوئی بھی چیز اسے دنیا سے اٹھا نہیں سکتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کیا، اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا، آسمان اور زمین کی بادشاہی اس کے سامنے کر دی، اس لیے کہ وہ ہم پہ یقین کر دے، وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت، وہ لوگ جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت دیکھا اگر یہ میرا خدا ہے، اگر مان بھی لیا جائے یہ میرا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، آپ نے فرمایا یہ ڈوب گیا ہے، میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر حضرت ابراہیم کا ایک اور استدلال جو آپ نے عقل کو استعمال کیا وہ بیان فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ چلے یہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ میرا رب ہے۔ کیا دیکھا کہ چاند بھی ڈوب گیا اپنے وقت پہ۔ آپ نے فرمایا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ،
اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ پھر آپ نے سورج پہ استدلال کیا جو ان سب سے بڑا تھا، هذا اکبر ان سب میں سے بڑا تھا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ تو آپ نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ جن کی پوجا کرتے ہیں ان سب سے میں بیزار ہوں، میں ان سب سے بری ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کو رب مانتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں جو سورج کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں، اس کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا۔ تو سامعین عزیز احتشام، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے، لوگ لائن میں آتے۔ نمرود ایسا بادشاہ تھا اور جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو رزق ہی صرف اس وجہ سے دیتا تھا اگر لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، اگر اسے سجدہ نہ کرتے وہ رزق ہی نہ دیتا۔ ایک لائن لگی ہے لوگوں کی، لوگ رزق لے رہے ہیں، وہ یہ مجلس پہ بیٹھا ہے، مسجد پہ بیٹھا ہے، وہ بولتا ہے من ربکم، ایک بندہ آیا ہے وہ لینے والا رزق، وہ کہتا ہے من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ کہتا قالوا انت، تو ہمارا رب ہے، نمرود کے سامنے وہ سجدہ کرتے، وہ کیا کرتا انہیں رزق دے دیتا۔ اگر لوگ اسے کہتے میں تمہارے سامنے سجدہ نہیں کرتا، میں تمہیں اپنا رب نہیں مانتا، تو وہ اسے رزق ہی نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی لائن میں لگے ہیں، آپ بھی لائن میں آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ سجدہ کر رہے ہیں، رزق لے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی نا، آپ سے اس نے پوچھا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا، پورے واقعے کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور ایمان والوں کی اور کفر کی جو حالات ہیں وہ کس کے ساتھ دوست رکھتے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آئے قرآن پاک کو سنتے ہیں، تیسرا پارہ ہے آیت الکرسی کے بعد، یہ ایک صفحے کا اینڈ ہے، اس سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کن کا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں ڈال دیتا ہے، انہیں نور کی طرف بھیج دیتا ہے۔ فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اب آپ کے سامنے میں وہ واقعہ رکھنے لگا ہوں۔ ایک وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس آیت کا مقصد یہ تھا ابراہیم جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اولیاءہم الطاغوت والذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت وہ شیطان کے دوست ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں بھیج دیا، انہیں اندھیرے میں بھیج دیا۔ اس سے بڑھ کر اندھیرا کیا تھا؟ انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو بیان فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، جب نمرود کا ذکر کیا تو فرمایا یہ شیطان کا دوست ہے۔ فرمایا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ نار والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا، اگر آپ ابراہیم والے ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں، اگر آپ نمرود والے ہیں، غرور و تکبر کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں سننے والے، تو پھر آپ شیطان کے دوست ہیں، اور وہ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی واقعے کو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ قرآن حضور پہ اترا ہے نا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے، الم تر الی الذی حاج، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ رہا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے، حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے، وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی نمرود۔ اذ قال ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، قال انا احیی و امیت، اب اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، اب اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھے نا آپ کو کس طرح پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا ہے، یہ ادھر جانے کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے سلسلے کو بیان فرمایا۔ ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو سارے جو جتنے اس کے لوازمات ہیں اور جتنی وہ بلندیاں جاتا ہے، جس قدر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرمایا۔ جب وہ ہون تھا، ہون سے پٹک بنا، پھر ہڈی بنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں سب کچھ بیان فرمایا۔ لیکن یہ جو نمرود تھا یہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح مارتا ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جس کو سزائے موت تھی، اس نے کہا یہ دیکھیں میں زندہ کر رہا ہوں۔ وہ بدبخت دیکھیں اتنا کم عقل تھا، ایک بندے کو سزائے موت ہونی تھی، اس نے کہا یہ آزاد کر دیا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ ایک بندہ وہ تھا جس کو سزائے موت ہونی تھی، اس نے اچھے طریقے سے اس کو سزائے موت ہی دے دی، اس نے کہا یہ دیکھو میں نے مار بھی دیا، میں نے ایک کو آزاد کر دیا، میں نے زندہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ زندگی ہوئی؟ یہ کون سی زندگی ہوئی؟ تو چل یہ نہیں کر سکتا، ایسا ہی کر لے، ایسا کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم، حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، تو ایسا کر آج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اب اس کی جو دعوی خدائی تھی اس پہ ضرب لگی اور ٹھیک ٹھاک ضرب لگی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بیان فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو سامعین احتشام، ہمیں بچنا چاہیے اور ظلم سے خصوصی طور پہ بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایسا بندہ، ایسا ظالم حکمران یا ایسا ظالم انسان جس کے جاگنے سے سونا بہتر ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس کے جاگنے سے سونا بہتر ہے، یعنی وہ اٹھتا ہے تو مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، جب بھی اٹھتا ہے مخلوق پہ ظلم کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تیرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں یہ جاگ جائے گا تو ہم پہ ظلم ہی کرے گا، یہ سویا رہے، یہ سوتا ہی رہے، تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کا مرنا بہتر ہے، وہ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، یہی بہتر ہے۔ تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاری ضرب لگائی، اس کے بعد
بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، مختصر میں بیان فرماؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، جب قوم نہ سمجھی تو وہ ایک دن تھا ان کا، جس طرح ہماری عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح ان کے بھی دن تھے۔ وہ ایک میدان میں چلے جاتے، وہاں جا کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے، اور انہوں نے 90 خدا رکھے ہوئے تھے، 90 یعنی 90 انہوں نے خدا رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے نسبت کے لحاظ سے، یعنی تانبے کے بھی خدا تھے ان کے، سونے کے بھی خدا تھے، چاندی کے بھی خدا تھے۔ چاند کی نسبت سے انہوں نے چاندی کے رکھے ہوئے تھے، اور سورج کی نسبت سے انہوں نے سونے کے رکھے ہوئے تھے، یعنی ہر قسم کے انہوں نے خدا رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا خدا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ میدان میں گئے، آپ ان کے خداؤں کے پاس جاتے، اور یہ کیا کرتے، جب ان کا تہوار کا دن ہوتا، سارے کھانے لے کر، دودھ لے کر، طرح طرح کی چیزیں لے کر خداؤں کے سامنے رکھتے، اور انہیں کہتے کھائیے۔ انہوں نے کیا کھانا تھا؟ بت تھے۔ تو سامعین عزیز احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کھائیے۔ جو نہیں کھاتا اس کی انہوں نے، آپ نے ناک کو کاٹ دیا، کسی کے کان کو کاٹ دیا، کسی کے بازو کو کاٹ دیا۔ آپ فرماتے جاتے کھائیے، وہ نہیں کھا رہے تھے، وہ بت تھے، انہوں نے کیا کھانا تھا؟ تو سامعین عزیز احتشام، حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کے اعضاء کو کاٹا، اور جو کلہاڑا تھا سب سے بڑے بت کے آپ نے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اب شام کو سارے لوٹے، کیا دیکھا؟ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، چلا اٹھے، شور مچا دیا۔ سب کی جو سوچ کا زاویہ تھا، اسی وقت سب کی سوچ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف گئی، کہ پورے جہان میں ایک ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھا کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سب سے بڑے بت سے جا کر پوچھو۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے بت نہیں بول سکتے۔ آپ نے فرمایا میں یہی تو کہتا ہوں، جو اپنی مدد ہے، اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت کس طرح کریں گے، وہ تمہاری مدد کس طرح کریں گے؟ اب کیا تھا، وہ سارے کے سارے نمرود کے پاس جاتے ہیں، نمرود سے جا کر شکایت لگاتے ہیں۔ نمرود ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غصے میں تھا، تو لوگوں نے صلاح کی، مشورہ کیا کیا جائے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ تو ہر ایک نے طرح طرح کا مشورہ دیا۔ ایک نے کہا مار دیا جائے، ایک نے کہا جلا دیا جائے، ایک نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ تو جس نے کہا تھا جلا دیا جائے تو آگ میں ڈالا جائے، اس کا نام تھا ہیزن۔ اس کی بات کو مانا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اور علماء کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک وہ زمین میں دنسا جا رہا۔ اللہ نے اس کو یہ عذاب ہی دے دیا، جس نے کہا تھا آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو اس کی بات کو سنا گیا۔ تو آپ کا عالم دیکھیں، انہوں نے ایک حویلی لی، حویلی کی جو دیواریں تھی 60 گز تک لمبی کی، 40 دن تک وہ صرف اور صرف لکڑیاں جمع کرتے رہے، ان میں 40 دن تک پٹرول ڈالتے رہے۔ حویلی کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 گز۔ اس میں وہ آگ ڈالتے رہے، اس میں وہ لکڑیاں ڈالتے رہے، اس میں پٹرول ڈالتے رہے، پھر انہوں نے آگ کو جلایا۔ آگ کا عالم یہ تھا کہ قریب قریب بھی کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی جاندار نہیں جا سکتا تھا، اور اوپر سے جو جانور گزرتا وہ اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اس قدر آگ کی تپش تھی۔ سامعین عزیز احتشام، آگ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی مطمئن تھے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، انہوں نے کہا کس طرح ڈالا جائے، جس طرح ہم تو آگ کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا ایسا کیا جائے، منجیق بنائی جائے۔ منجیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اس وقت آگ کے پاس جو پانی کا فرشتہ تھا، یہ جو نظام ہے بادل کا، بادل برسانے والا، اس کا فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا۔ کہا آپ ارشاد فرمائیں 1 منٹ میں یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میری مدد کرنے والا میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔
اسامہ نے احتشام، اس کے بعد ہوا کا فرشتہ بھی آیا، اس نے بھی مدد کی، آفر کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اسامہ نے احتشام پھر آپ کو مختصر انداز میں ڈالا گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور آپ کو حکم دیا جو قرآن پاک میں موجود ہے، حکم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو گلو گلزار ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ جس کا کام ہے جلانا، جس کا کام ہے انسان آگ میں جائے وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب رب کا حکم آ جائے، رب کا ارشاد آ جائے، وہی آگ جو ہے گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو رب نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو جائے، اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان اس قدر ہو جائے، ہمارے مسئلے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پریشانی ہے، ہم رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جب مانگیں گے وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ ہمارا ایمان ان کے برابر نہیں ہے، اگر ہم ایمان ان کے برابر کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہی جو سب کچھ تھا، جس آگ نے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار کیا تھا، وہی آگ آج بھی موجود ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس رب پہ پختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے، آپ کا جو زندگی کا حالات زندگی ہیں، ان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے ایمان کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کامل کرنے کی توفیق